ابھی آپ کو بتائیں کہ ڈیپٹی میئر کراچی ارشد وہرا اس وقت میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ اگر وہ میرے خیال سے پورے کراچی کی جو سچویشن ہے وہ پورے پاکستان میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں، چاہے وہ پولیٹیکل اسپیکٹس ہوں، چاہے وہ اس کے انفراسٹرکچر کے ہوں، چاہے وہ اس کی گورننس کے ہوں، چاہے کسی بھی اینگل سے اگر ہم دیکھیں تو کراچی اس وقت بڑی مشکلات سے گزر رہا ہے۔ لوگ جو ہے وہ کچروں کے ایشوز کو جس طریقے سے لے کے چلتے ہیں، اور آپ سب کے سامنے ہے کہ کچروں کا ایشو جب 8 سال میں ایڈریس نہیں کیا گیا تو پچھلے 3 مہینوں میں اس کی اتنی ہائپ کریٹ ہو گئی تھی کہ پہلے والے چیف منسٹر اور اب جو چیف منسٹر مراد علی شاہ، ان دونوں کو بھی فیلڈ میں آنا پڑا۔ وہ مجبور ہو گئے کہ انہیں فیلڈ میں آنا پڑا کیونکہ ایشوز اتنے بڑھ چکے تھے۔ بہرحال ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ کہ سندھ گورنمنٹ ہمیں فلی سپورٹ کرے گی۔ سندھ گورنمنٹ کے لیے سب سے بڑا ایڈوانٹیج یہ ہو گیا کہ بلدیاتی نمائندے جو ہیں وہ اپنے اپنے علاقوں کو جانتے ہیں۔ علاقے کے جو کاؤنسلرز جیتے ہوئے ہیں، تمام یو سیز کے کاؤنسلرز، ان کے وائس چیئرمین وہ ریئلٹیز بتا سکتے ہیں، جو ریئلٹیز جو ہے وہ بیوروکریسی نہیں بتا سکتی، نہ ان کے مراد علی شاہ صاحب چیف منسٹر، آنریبل چیف منسٹر کے ساتھ جو لوگ ہیں وہ ان کو ریئلٹیز بتا سکتے ہیں۔ تو یونین کاؤنسل کی سطح سے لے کے چیئرمینز، اس کے بعد پھر ڈسٹرکٹ چیئرمینز، ڈپٹی میئر، میئر، ان لوگوں کی ایک ٹیم ہے جس کو کہ عوام نے منتخب کیا ہے، اور یہ عوامی منتخب نمائندے سندھ گورنمنٹ کو صحیح ایشوز ایڈریس کریں گے، صحیح ڈائریکشن دیں گے، اور ایکسپیکٹ یہ کریں گے کہ پھر ان پر عمل درآمد ہو۔ تو اس طریقے سے میں سمجھتا ہوں اس ٹیم ورک سے کراچی کو بہت جلد کراچی کے ایشوز کو ریزالو بھی کیا جا سکتا ہے، اور پھر ایک دفعہ کراچی جو ہے وہ اپنے بہترین انوائرمنٹلی، انفراسٹرکچر وائز آپ اس کو ہر اینگل سے دیکھیں گے تو کراچی وتھ ٹائم دنیا کے چند بہترین شہروں میں سے ایک شہر ہوگا انشاءاللہ تعالی، بٹ اٹ ول ٹیک ٹائم۔ سب سے اہم چیلنج کیا ہے آپ لوگوں کے سامنے سر؟ سارے چیلنجز اہم ہیں، جیسا میں نے کہا نا کہ ملٹیپل ایشوز ہیں۔ آپ ایسا نہیں کر سکتے کہ ایک ایشو کو اٹھائیں اور دوسرے کو پیچھے چھوڑ دیں۔ تو کراچی کے ایشوز جو ہیں وہ ملٹیپل ایشوز ہیں۔ بھائی ابھی تک آپ کا کل سے لے کے اب تک گورنمنٹ کے کسی نمائندوں سے، وزیر اعلیٰ سے کوئی رابطہ ہوا ہے یا انہوں نے آپ کو فون کیا؟ جی، میری جام خان چورو وزیر بلدیات، ان کا فون آیا تھا، ان سے بات ہوئی، انہوں نے اپنے کوآپریشن کی یقین دہانی کروائی ہے۔ میئر کراچی تو پہلا وزٹ ہے یہاں، اور اس وقت جو ہے ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ پوسٹ نہیں ہے، میونسپل کمشنر۔ تو آپ کس کو احکامات جاری کریں گے، میئر یا ڈپٹی میئر، کس کو اور کیسے امپلیمنٹ ہوگا؟ جب ایڈمنسٹریشن کا ہیڈ ہی تعینات نہیں کیا گیا ہے تو یہ کیسے چلے گا؟ آپ دیکھیں ابھی میرے خیال سے آج پہلا ورکنگ ڈے ہے میرے حساب سے، اور ابھی 4 گھنٹے ہوئے ہیں، 5 گھنٹے ہوئے ہیں، تو 5 گھنٹوں میں چیزوں کو ایکسپیکٹ نہ کریں۔ آپ کو ہی پتہ ہے بیٹھ کے چیز کو، جو بھی فیصلہ ہو اس فیصلے کو آپ صحیح فیصلہ کرو، یہ نہ کہ پھر بعد میں سوچیں کہ جلد بازی میں ہوا۔ تو ہم کو اس کو جو ہے مطلب 1-2 دن لگیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ یہ آپ کا جو پورا آرگینوگرام ہے وہ آرگینوگرام کمپلیٹ ہوگا، تمام پوسٹ جو خالی ہیں وہ پر بھی کی جائیں گی، اور تمام جتنے ہیڈ آف ڈپارٹمنٹس ہیں ان سے میری ایکسپیکٹیشنز بھی یہی ہیں کہ وہ اپنے کام کو صحیح طریقے سے انجام دیں۔ یہاں موجود ہے سیکٹر میں جو موجود ہے، ان کے حوالے سے گورنمنٹ سے کوئی بات ہوئی ہے آپ کی؟ ابھی میں اس سبجیکٹ کو اس لیے ڈسکس نہیں کرنا چاہوں گا کہ اس میں کنفیوژنس ہیں، تو ڈیفینیٹلی ویل ٹاک ٹو دیم۔ سر عوام جو ہے وہ KMC کے علاوہ واٹر بورڈ کی طرف سے بہت پریشان ہے، سیوریج کا ایک بڑا مسئلہ ہے، پانی کا ایک بڑا مسئلہ، کیا اس کو بھی ایڈریس کیا جائے گا آپ کی طرف سے؟ دیکھیں، جس طرح جو ہے ایز اے DG KDA مجھے ابھی انہوں نے ویلکم کیا، اسی طرح چاہے وہ کے الیکٹرک ہو، چاہے وہ کراچی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ ہو، چاہے اور کوئی محکمہ ہو جو کہ اس وقت KMC کی لیگل باؤنڈریز میں نہیں آتا، ان محکموں میں بھی میں الیکٹڈ ریپریزنٹیٹیو، الیکٹڈ ڈپٹی میئر اس شہر کا ہوں۔ اس شہر کی عوام کا مینڈیٹ ہے ان کے مسائل کے لیے، ان کے مسائل کو حل کروانے کے لیے اور ان کے حقوق کے لیے میں جو ڈپارٹمنٹ میرے انڈر میں نہیں آتے ان ڈپارٹمنٹ میں جا کر ان کے حقوق کے لیے بات کرنا میرا فرض ہے اور وہ میں کروں گا۔ سر میئر جو ہے جیل میں ہے، سر ایک بات
और वाटर बोर्ड के एमडी भी हमने देखा कि वो नहीं है। क्या ये अफसरान गफलत बरत रहे हैं या आपसे ताबुन करना नहीं चाह रहे? अभी ऐसा जो है, मैंने वाटर बोर्ड तो खैर उसमें मेरी जुरिडिक्शन में है ही नहीं ना अभी तो, और म्यूनिसिपल कमिश्नर का भी डिस्कस हो चुका है, शायद आपने मिस किया है। सर ये बताइएगा केएमसी की जो गाड़ियां हैं, मुख्तलिफ महकमों की कचरा उठाने वाली गाड़ियां हैं, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां हैं, वो काफ़ी तवील अरसे से ख़राब हैं और ये भी खबरें आती रही हैं कि गाड़ियां बेच भी दी गई हैं। तो इस हवाले से कोई एक्शन लिया जाएगा उन गाड़ियों की दुरुस्तगी का हवाले? देखिए, हर अच्छे काम को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया जाएगा, हर अच्छे काम को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया जाएगा और हर गलत काम को बहुत स्ट्रांगली रोका जाएगा। ठीक है? केएमसी की जो गाड़ियां हैं, खास तौर पर चलाने वाली गाड़ियां हैं, ये जो बहुत की गाड़ियां हैं, वो गाड़ियां तो नजर नहीं आती, लेकिन उनका पेट्रोल जिसका बिल लाखों करोड़ों रुपए महीने की बनती है, वो कहाँ जाता है? देखिए, ये सारी चीज़ें जो है ना, ये सारी स्पेकुलेशन भी हो सकती हैं, मिसमैनेजमेंट भी हो सकती हैं। इसकी रियलिटीज उस वक्त पता चलेंगी जब हम बैठ के इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे, इन चीज़ों को देखेंगे। और इसके लिए मैं कोई बहुत लंबा टाइम नहीं मांग रहा कि महीनों लग जाएंगे। ये 2, 4, 5, 6 दिन के काम है इंशाल्लाह ताला। मकाम मेयर के हिसाब से जो है लोगों से पूरी फहरिस्त है किसको कितना पेट्रोल जाता है, पेट्रोल पंप से जाके सर, मैं अभी फहरिस्त तो देखें ना, 4 घंटे में फहरिस्त तो नहीं मंगवा के चेक कर सकता ना। ये इन चीज़ों को देखें, मैं आपको नजर आएगा इंशाल्लाह ताला। गुड गवर्नेंस किसको कहते हैं वो आपको नजर आएगा। सर, आप कायम मकाम मेयर के हिसाब से जो है इस वक्त, क्योंकि मेयर तो जेल में है और उनके जो है पावर किसके पास है इस वक्त, क्योंकि आप फील्ड में आए तो कायम मकाम मेयर के हैसियत से आप काम करेंगे? देखें, ऐसी कोई इस वक्त तक इन चीज़ों का, मैं डिप्टी मेयर हूँ, डिप्टी मेयर की हैसियत से काम करूँगा। वसीम भाई की गैर मौजूदगी में काम जो हमने करना है वो हमने, ये नहीं कि हमने यहाँ आज बैठ के प्लान किया है कि हमने क्या काम करना है। हमने 5 दिसंबर को इलेक्शन जीतने के बाद अपना एक रोड मैप कंप्लीट कर लिया था। हमारे पास पूरी 150 सफ़े की किताब बनी हुई है कि हमने हर महकमे को, हर डिपार्टमेंट को किस तरीके से लेके चलना है। उनके मसाइल को उसमें दिखाया गया और उनके मसाइल का हल भी दिखाया गया है। वो हमारे पास एक रोड मैप तैयार है। वसीम अख्तर के नहीं है, मैं नहीं हो सकता, तो हमारा कोई भी उस बंदा आएगा, सिस्टम फॉलो कर, सिस्टम चलता है और सिस्टम हमने डेवलप किया हुआ है, वो सिस्टम चलेगा। चाहे मैं भी ना हूं तो हमारा कोई और चेयरमैन जो है वो भी आकर मेरी जगह संभाल सकता है और वो ये सिस्टम चलेगा। आपने कहा कि मैं जो है शहर के बड़े मसाइल है उनको हल करना